بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ اگر آپ پاکستان سے اسپین ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بینک سٹیٹمنٹ تیار کیسے کرنی ہے، یا بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیسے لگانی ہے، بینک سٹیٹمنٹ کتنے مہینے کی لگانی ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ بے شمار لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں لیکن انفارمیشن نہیں ہوتی کمپلیٹ۔ تو یہ ویڈیو اس لیے ہے کیونکہ میں بے شمار مرتبہ الحمدللہ اسپین جو ہے وہ ٹورسٹ ویزے پہ جا چکا ہوں۔ تو اسپین ٹورسٹ ویزا اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ملک سجاد کنسلٹنسی لاہور آفس یا اسلام آباد آفس کو آپ وزٹ کر کے بیسک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے بینک سٹیٹمنٹ کی، تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ ایک خاص طریقہ جو ہے وہ اپناتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے، جس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ایک سیلری جو ہے وہ اپنی فکس جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں اور پھر اس کو نکالتے ہیں اور پھر اس میں جمع کرتے ہیں۔ اور یہ جو پراپر طریقہ جو ہے اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایمبیسی جواب دے دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے میں نے لیٹر دیکھے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بینک سٹیٹمنٹ جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ صرف اور صرف ویزے کے لیے آپ نے بنائی ہوئی ہے، ایکچوئل یہ جینون بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جینون بینک سٹیٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں چونکہ بے شمار مرتبہ اپنے دوستوں کے ویزے جو ہیں وہ اپلائی کرتا رہتا ہوں، تو اگر بینک سٹیٹمنٹ آپ تیار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ واقعتاً کوئی جاب کر رہے ہیں اور وہ جاب جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اور سیلری 1 لاکھ پلس ہے، تو اس کو آپ چلنے دیں اور اسی میں سے ایکسپینس کریں۔ اس میں کوئی زیادہ آپ کو پیسے ڈالنے کی یا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جینوئن ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے NTN بنوائے ہوتے ہیں، بزنس بنائے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں سیلری کی مد میں۔ اگر تو آپ ایک سنگل ممبر کمپنی کے مالک ہیں، یعنی اکیلے آپ مالک ہیں، تو آپ کو کوئی سیلری اپنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلری اس وقت ہوتی ہے جب ایک کمپنی میں 3 سے 4 ڈائریکٹرز ہوں تو وہ اپنی سیلری رکھتے ہیں۔ جو کمپنی کا سنگل ممبر اونر ہوتا ہے اس کو کوئی سیلری رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اپنے نام کے اوپر کوئی بزنس رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے تو اس میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی حساب کتاب کیے، سمپل پیسے جمع کروائیں اور نکلوائیں، جمع کروائیں اور نکلوائیں، ایسے ہی جیسے کہ عام روٹین میں آپ اپنے ایپ سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سارا دن اپنے ایپ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہوں، بینک میں آ رہے ہوتے ہیں، پیسے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک جینون طریقہ ہے۔ جب آپ پراپر ایک پروسیس کے تحت بینک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، اتنے سے خرچ کرتے ہیں، اتنے سے، تو وہ ایمبیسی کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر بینک سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے جناب۔ سمپل اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اپنا NTN اور ٹیکس ریٹرن بنوائیں، بزنس رجسٹر کروائیں اور روٹین کے مطابق پیسے جتنے مرضی اس میں جمع کروائیں، جتنے مرضی نکلوائیں، اور جس وقت آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے اس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے یقیناً ہونے چاہیے۔ وہ کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ اگر آج کل آپ اپنا اسپین کا کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں تو 20 لاکھ پلس ہونا چاہیے، کینیڈا کا کر رہے ہیں تو 30 لاکھ پلس ہونا چاہیے، نیوزی لینڈ آسٹریلیا کا کر رہے ہیں تو 30 لاکھ پلس ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ دنیا کا کوئی بھی ویزا پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو، آپ کو رہنمائی چاہیے، تو آپ میرے لاہور آفس یا اسلام آباد آفس کو وزٹ کر کے ہر طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں۔ کوئی ملنے کے، کوئی بات کرنے کے، کوئی پوچھنے کے جو ہے وہ کوئی چارجز نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے پہلے آپ اپنی گائیڈ لائن کمپلیٹ لے لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ویزا اپلائی کریں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔